امریکہ ایران معاہدے پر اسرائیلی غم و غصہ ثابت کرتا ہے، تہران فاتح بن کر ابھرا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قومی کانفرنس سے خطاب، امریکہ سے معاہدے کا مسودہ خطے اور مزاحمتی فورسز کے لیے اعزاز قرار دے دیا۔ یہ بھی بتا دیا شورا کے طویل اجلاس میں معاہدے کی منظوری دی گئی۔ شورا کے قلیل حصے نے اختلاف کیا لیکن اس کی اہمیت نہیں، مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں پر عمل سے تمام تنازعات کے حل کی راہ ہموار ہوگی۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا، آبنائے ہرمز جزوی طور پر کھل گئی، جہازوں کی باقاعدہ آمد و رفت جمعے سے بحال ہو جائے گی۔ ایران کے خلاف پابندیوں میں نرمی، وعدوں پر عمل درآمد سے مشروط ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر سے ملاقات میں گفتگو، یہ بھی بتا دیا جنگ بندی معاہدے پر گزشتہ روز الیکٹرانک دستخط ہوئے، باقاعدہ تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ جنیوا میں امریکہ ایران امن ڈیل پر دستخط کی تقریب کی میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اعتماد کرنے پر امریکی صدر، ایرانی سپریم لیڈر اور صدر مسعود پزشکیان سمیت دونوں ملکوں کی قیادت سے اظہار تشکر۔ معاہدہ طے پانے پر مذاکراتی ٹیموں کو مبارکباد کا پیغام۔ لبنان جنگ کا خاتمہ امریکہ سے ڈیل کا لازمی حصہ، امریکہ کے کسی اتحادی نے بھی لبنان پر حملہ کیا تو ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ڈیل کی خلاف ورزی کا ایران فوری جواب دے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا انتباہ۔ جنگ بندی کے معاہدے میں فی الحال لبنان شامل نہیں، اگر ایران حزب اللہ کو کنٹرول نہیں کر سکتا تو اسرائیل کو اپنا دفاع کرنے اور جواب دینے کا حق حاصل ہوگا، امریکی عہدیدار کی گفتگو۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی پرتشدد کارروائیوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 4 اہلکار شہید جبکہ 89 زخمی ہوئے، 81 مقدمات درج کر کے 425 شرپسندوں کو گرفتار کیا جا چکا، آزاد کشمیر پولیس نے تفصیلات جاری کر دی۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں فلیٹ سے 61 سالہ خاتون کی لاش ملی، گھر سے طلائی زیور غائب، بالیاں نوچ لی گئیں، خاتون کی بیٹی کا پولیس کو بیان۔ کراچی میں ہاکس بے کے قریب مسافر کوچ الٹنے سے 6 افراد زخمی، ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ کوئٹہ کے تھانے قائد آباد کے علاقے میں فائرنگ سے 5 افراد زخمی، متاثرہ افراد سول اسپتال منتقل کر دیے گئے، فوری طور پر فائرنگ کی وجہ معلوم نہیں ہو سکی۔ کراچی کے علاقے طارق روڈ پر ایف بی آر کی مبینہ کارروائی کے خلاف تاجروں کا احتجاج، شٹر ڈاؤن اور ٹائر جلا کر سڑک بلاک کر دی۔ اور محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا، یکم محرم الحرام کل ہوگی، یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ منائی جائے گی، مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان۔